ایک دوست نے سوال کیا، بھائی رمضان قریب ہے نا، وہ کہتا ہے جی رمضان آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور برائی تو ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود دکاندار بددیانتی اسی طرح کر رہا ہے، جھوٹا جھوٹ اسی طرح بول رہا ہے، بے حیا بے حیائی اسی طرح کر رہا ہے، مشرک شرک اسی طرح کر رہا ہے، بدعتی بدعت اسی طرح کر رہا ہے، حرام کھانے والا حرام سے رکا نہیں، تو پھر شیطان کدھر قید ہے؟ اچھا وہ ہے لطیفہ ٹائپ ہی، لیکن بڑی اچھی مثال اس نے دی۔ اس نے مثال دی شیطان چھٹیاں دا کم دے بندہ، بچے اسکول میں جاتے ہیں تو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، انہیں کام دے دیا جاتا ہے گھر کا، یہ کر کے لانا ہے، نہ کر کے لائے تو آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو سزا بھی۔ تو شیطان جب قید ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چھٹیوں کا کام دے دیتا ہے، بھائی پتروں ایک کر کاننا، نہیں تو پھر 3 دنوں تو بعد میں واپس آ ویسا تو پھر تھوڑا حساب میں سیدھا کر گی سا، لہٰذا ایک کام کر کاننا، یعنی میں بے شک قید ہو جاؤں، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ تو جو 11 مہینے اس کے حکم پہ چلتا رہتا ہے نا، وہ فرما بردار بندہ اس کا، تو وہ 1 مہینہ وہ نہ بھی ہو تو وہ گزار دیتا ہے، کیونکہ 11 مہینے جو اس کی پریکٹس ہے، اور پھر 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے ہیں شیطان کی تابعداری کر رہا ہے، تو 1 مہینہ آرام سے نکال جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بندوں نے وہ کام سیکھ لیے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اے تو میرے پیوں میں بھی نہیں پتا۔ انسان شیطان سے بڑا شیطان بن چکا ہے کہ وہ کام جو شیطان کو بھی پتا نہیں ہے وہ اسے پتا ہے، لہٰذا اسے بتلانے کی ضرورت پڑھیا پڑھایا۔ اب شرک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کیسے آتا ہے؟ ڈھول بجا کے نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی کہ رات کالی سیاہ ہو، اندھیری رات ہو، کالا سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کی چیمٹی چل رہی ہو، میرے خیال میں 2-3 میل تک اس کی آواز جاتی ہوگی اور نظر بھی آتی ہوگی، کیونکہ ہوتی جو بہت بڑی ہے۔ تو کالی چیمٹی نہ نظر آتی ہے، نہ اس کے پاؤں کی آواز آتی ہے، نہ وہ خود نظر آتی ہے، نہ اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے شرک انسان کے ایمان میں شامل ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ کافر تو وہ ہے جس نے سرے سے مانا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تو معاملہ پہلے ساری ختم ہو گیا، کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ قرآن کو مانتا ہوں، نہ شریعت کو مانتا ہوں، نہ صحابہ کی صحابیت کو مانتا ہوں، نہ اسلام کے اخلاق مانتا ہوں، نہ سیاست مانتا ہوں، نہ معیشت مانتا ہوں، نہ معاشرت مانتا ہوں، کلی طور پہ اسلام کا انکار کر دیا، یہ ہے کافر۔ وہ تو نکل گیا۔ اس کے بعد 2 طبقے بچتے ہیں،
4 گروہوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. کتنے؟ 4. ایک ماننے والے، بنیادی طور پہ 2 ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. نہ ماننے والے تو نکل گئے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. جو ماننے والے ہیں وہ پھر 3 قسم پہ آ گئے. کل تھی 4، 4 میں سے ایک ہے نہ ماننے والے، اور 3 کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں ماننے والے. اللہ کرے کہ یہ حق سنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور حق سننے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. سچ سنانا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس کو سننا اور ہضم کرنا بھی اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ازل سے لے کر قیامت تک دونوں طاقتیں مد مقابل ہیں. عباد الرحمن بھی اور عباد الشیطان بھی. جہاں پہ باطل ہے وہاں اس کے مد مقابل حق بھی پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں جھوٹ ہے اس کے مد مقابل سچ بھی پوری اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں قرآنی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ساتھ شیطانی تعلیمات بھی اپنے پورے طاقت کے ساتھ کھڑی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں طاقتوں کا، دونوں قوتوں کا ہر جگہ تذکرہ فرمایا. اور پھر جو شیطان کا پروگرام تھا اور اس کا اپنے رب کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں تیرا باغی بناؤں گا، انہیں تیرے دربار سے ہٹاؤں گا، اور تیرا در چھوڑ کے انہیں در بدر کی ٹھوکریں لگاؤں گا. لیکن رب العالمین نے بھی فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان. تیری طاقت، تیرا پروگرام، تیری پلاننگ یہ فیل رہے گی، نہیں چل سکے گی، کیونکہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری کروں گا. لوگوں کو حق پہنچے گا لوگوں کے پاس، اور لوگ حق کی تابعداری کریں گے.
اور تیرا یہ کام نہیں چل سکے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آیا یہ بندے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور خصوصاً امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جن کو اللہ نے آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کی ان آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 22 اور 23 نمبر آیات خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا کہ دھیان کرنا، خیال کرنا۔ اچھا، ایک سوال ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک کون بنتا ہے؟ کافر مشرک ہوتا ہے یا ایماندار مشرک ہوتا ہے؟ ایماندار مشرک ہوتا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا۔ لیکن اللہ کے کاغذوں میں ایماندار نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے۔ مشرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وہی معاملہ کرنا جو اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو مشرک اپنے حساب سے ایماندار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ کافر تو وہ ہے جس نے سرے سے مانا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تو معاملہ پہلے ساری ختم ہو گیا کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ قرآن کو مانتا ہوں، نہ شریعت کو مانتا ہوں، نہ صحابہ کی صحابیت کو مانتا ہوں، نہ اسلام کے اخلاق مانتا ہوں، نہ سیاست مانتا ہوں، نہ معیشت مانتا ہوں، نہ معاشرت مانتا ہوں۔ کلی طور پہ اسلام کا انکار کر دیا، یہ ہے کافر۔ وہ تو نکل گیا۔ اس کے بعد دو طبقے بچتے ہیں، 4 گروہوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ کتنے؟ 4۔ ایک ماننے والے، بنیادی طور پہ 2 ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے تو نکل گئے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جو ماننے والے ہیں وہ پھر 3 قسم پہ آ گئے۔ کل تھی 4، 4 میں سے ایک ہے نہ ماننے والے، اور 3 کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں ماننے والے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے مانا لیکن ماننے کے بعد اس پہ قائم رہے، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، ان کا عقیدہ بھی قرآن اور سنت والا، ان کا عمل بھی قرآن، اور وہ بنے مومن۔ ایک وہ جنہوں نے
اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کیا، اللہ کو بھی مانا اور اس کے بعد پھر اپنی منمانی کی۔ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کیا، کسی اور کو کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو اللہ کے ساتھ کرنا تھا، یہ بنے مشرک۔ ایک وہ تھے جنہوں نے بظاہر تو شرک نہیں کیا، لیکن ان کے دل کے اندر شرک موجود تھا، دل کے اندر کفر موجود تھا، دلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، یہ منافقین۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو دعوے دار ہیں نا کہ ہم ماننے والے ہیں، تو کافروں والا معاملہ تو ہو گیا ختم۔ اب پیچھے 3 گروہ بچے ہیں۔ ہر مسلمان نے یہ سوچنا ہے کہ آیا واقعی میں سچا مسلمان ہوں یا میری زندگی میں کہیں شرک آ گیا ہے۔ اگر شرک آ گیا ہے تو پھر مومن نہیں رہا، پھر بن گیا ہے مشرک، وہ مانے یا نہ مانے۔ اور اگر اس کے دل میں دشمنی ہے ایمانداروں کی اور اسلام کی، تو یہ ہے منافق، کہ اوپر سے تو اس کے سارے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے مومنوں والے، لیکن اندر اس کے ہے شرک، اندر اس کے ہے کفر، اندر اس کے ہے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی، تو یہ بنے گا منافق۔ پھر منافق یا اعتقادی ہے تو یا عملی ہے۔ عملی تو کوئی الا ماشاء اللہ بچا ہوگا، تو اعتقادی بھی ہیں مجھ جیسے کمزور بندے۔ بہرحال اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اب شرک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کیسے آتا ہے؟ ڈھول بجا کے نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی کہ رات کالی سیاہ ہو، اندھیری رات ہو، کالا سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کی چیمٹی چل رہی ہو، میرے خیال میں 2-3 میل تک اس کی آواز جاتی ہوگی اور نظر بھی آتی ہوگی، کیونکہ ہوتی جو بہت بڑی ہے۔ تو کالی چیمٹی نہ نظر آتی ہے نہ اس کے پاؤں کی آواز آتی ہے، نہ وہ خود نظر آتی ہے نہ اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے شرک انسان کے ایمان میں شامل ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، پھر شیطان مختلف قسم کے مغالطے دیتا ہے۔ اچھا، ایک دوست نے سوال کیا، بھائی رمضان قریب ہے نا، وہ کہتا ہے جی رمضان آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور برائی تو ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود دکاندار بددیانتی اسی طرح کر رہا ہے، جھوٹا جھوٹ اسی طرح بول رہا ہے، بے حیا بے حیائی اسی طرح کر رہا ہے، مشرک شرک اسی طرح کر رہا ہے، بدعتی بدعت
اسی طرح کھا رہا ہے۔ حرام کھانے والا حرام سے رکا نہیں، تو پھر شیطان کدھر قید ہے؟ اچھا وہ ہے لطیفہ ٹائپ ہی، لیکن بڑی اچھی مثال اس نے دی۔ اس نے مثال دی شیطان چھٹیاں دا کم دے ویندا۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں تو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، انہیں کام دے دیا جاتا ہے گھر کا، یہ کر کے لانا ہے، نہ کر کے لائے تو آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو سزا بھی۔ تو شیطان جب قید ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چھٹیوں کا کام دے دیتا ہے، بھائی پتروں ایک کر کاننا، نہیں تو پھر 3 دنوں تو بعد میں واپس آ ویسا تو پھر تھوڑا حساب میں سیدھا کر گی سا، لہٰذا ایک کام کر کاننا، یعنی میں بے شک قید ہو جاؤں، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ تو جو 11 مہینے اس کے حکم پہ چلتا رہتا ہے نا، وہ فرما بردار بندہ اس کا، تو وہ 1 مہینہ وہ نہ بھی ہو تو وہ گزار دیتا ہے، کیونکہ 11 مہینے جو اس کی پریکٹس ہے، اور پھر 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے ہیں شیطان کی تابعداری کر رہا ہے، تو 1 مہینہ آرام سے نکال جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بندوں نے وہ کام سیکھ لیے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اے تو میں نے پیوں میں بھی نہیں پتا۔ انسان شیطان سے بڑا شیطان بن چکا ہے کہ وہ کام جو شیطان کو بھی پتا نہیں ہے وہ اسے پتہ ہے، لہٰذا اسے بتلانے کی ضرورت پڑھیا پڑھایا۔ بہرحال تو شیطان نے انسان کو شرک پہ لگایا۔ رب کو ماننے والا ایک آدھے دن میں ایسے تھوڑی صبح اٹھے اور شیطان کی مان کے شرک شروع کر دے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا اور جس قوم مشرک قوم کی طرف نبی آئے وہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ 5 بزرگ تھے جن کی وفات ہوئی، تو شیطان نے کہا چونکہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا لہٰذا ان کی تصویر اور مجسمہ بنا لیں تاکہ بعد میں ان کی یاد آپ کو رہے اور آپ انہی کے طریقے کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے سامنے منتیں منوتیاں نظریں نیازیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 تن پاک، 5 بڑے بزرگ جن کی قوم نوح عبادت کرتی تھی، تو پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کسی خاص قسم کی چیز کا نام ہے اور وہ بالکل آمنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ 4 دروازے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک 4 قسم کا شرک کرتا ہے۔ پہلا مشرک ہے شاذور، وہ کون سا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہیں پیغام دے دیجئے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، ادعوا الذین، جن کو تم پکارتے ہو، زعمتم،
ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اچھا، ہمیں ایک الزام دیا جاتا ہے بھئی یہ ساری آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں والی ہیں، یہ من دون اللہ بت ہے، مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ ساری بتوں والی ہیں اور یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں پہ سے فٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وَمَن نَّزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اگلی آیت، بت ہے نا، لکڑی کے، پتھر کے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، یہ الناس سورہ ناس ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ الناس بت، انسان۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ یہ الناس کیا ہے؟ انسان۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن بت اکٹھے کیے جائیں گے، جب قیامت کے دن انسان اکٹھے ہوں گے، مولوی بھی، اس کے مقتدی بھی، نبی بھی، اس کے امتی بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور عیسائی بھی، عزیر علیہ السلام اور سارے یہودی بھی، مسلمان بھی اور رحمت للعالمین بھی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ کیا بن جائیں گے؟ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ ہمیں تیری ذات کی قسم، ہمیں ان کی عبادت کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ کون کہیں گے؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، متقین، یہ وہ کہیں گے۔ اچھا، پھر شیطان نے عبادت کا تصور یہ دیا کہ عبادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ نہیں، صرف یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے لیکن صرف یہ عبادت نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیہ فیقدر بها علی النفع والضرر فوق الاسباب۔ کسی بندے کا یہ نظریہ اور عقیدہ بن جائے، پورے علم کے ساتھ، لا علمی میں نہیں، پورے شعور کے ساتھ، یعنی عقل اس کی کام کرتی ہو، بے وقوف کی بات نہیں، پورے عقل کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ بن جائے کہ یہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں یا جو کام کرنے لگا ہوں اس کے پاس ایک غیبی طاقت موجود ہے اور وہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی۔ اگر میں اس کی عبادت کروں تو مجھے نفع دے گا اور اگر اس کی عبادت نہ کروں تو نقصان دے گا۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ وَثَنَاءٍ
و تعظیم، اس نظریے کے ساتھ کی ہوئی ہر پکار، ہر دعا، ہر آواز، ہر تعظیم، یہ کیا بنے گی؟ فہیہ عبادہ، یہ عبادت بنے۔ ضروری نہیں سجدہ کرے، گھر میں بیٹھے ہوئے ڈر گیا کہ اگر یہ گائے کا دودھ اس چٹے وٹے تو نہ پاک آئے اس تو گائیں مجی دی کھیری سڑ ویسی، پھر دودھ نہیں دین دی۔ اگر اے عقیدہ اور نظریہ بن گیا تو اے شرک ہے، اس طرح کے ہے شرک۔ اچھا، 4 دروازے ہیں، یعنی مشرک 4 قسم کا ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو۔ کیا گمان کر کے؟ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے، ہر جگہ پہ موجود سمجھ کے، علام الغیوب سمجھ کے، طاقتوں والا، کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ نمبر 1 کہ انہیں مالک اور مختار سمجھ کے، بھائی یہ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ساری کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ لہو ملک السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض۔ یہ جو لہو میں لام ہے نا، یہ تملیک کی ہے۔ تملیک کا مطلب کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ جب ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، تو وہ الہ اور معبود بننے کے بھی قابل نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کائنات میں ایک ذرہ بھی بنایا نہیں، بنانا تو دور کی بات ہے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر۔ یہ رمضان آیا نا، جب شام کو کھجور کھاؤ گے نا تو کھولنا اس کو، اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو وہ تیرے اور میرے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں۔ اچھا چلو یہ تو نہیں ہے، لیکن کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ، ان کا تو بڑا مقام ہے، وہ تو ہوں گے۔ تو اللہ نے اس جمع میں ویسے وہ بھی شامل ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ پہ، اللہ نے ان کا تذکرہ الگ سے کیا تاکہ کسی کو کوئی شبہ، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ قُل لا املکو، قُل لا املکو، میرے پیغمبر اپنی زبان سے خود اعلان کریں، لا املکو، میں مالک نہیں، قُل لا املکو لنفسی، دوسرے کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں۔ ذرا ولا نفع، نہ نفع اور نہ نقصان۔
کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ النافع بھی وہی ہے اور ضار بھی وہی ہے۔ کسی کو چاہے نفع دے دے تو ساری کائنات کو مل کے اسے نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر ساری کائنات کو نقصان دینے پہ آ جائے تو ساری کائنات مل کے اس نقصان کو ٹال سکتی نہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا کہ انہیں نفع اور نقصان کا کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، یہ ٹاپ کلاس مشرک جو کہتے ہیں جی سارا کچھ ہی کر دیں جی، اللہ بڑے اختیار دیتے ہیں، بڑیاں اللہ قدرتاں دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرہ، کائنات کا ذرہ بنایا کوئی نہیں۔ لا یخلقون شیئا، کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ جب پیدا نہیں کیا تو مالک کہاں سے آ گئے؟ جو پیدا کرنے والا وہی کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے مالک ہونے کا حقدار بھی وہی ہے۔ مکان میں بناؤں تو مالک قاری صاحب بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ بھائی میں کہوں گا بنایا میں نے ہے، پلاٹ میں نے لیا، میٹیریل میں نے لگایا، نقشہ میں نے پاس کروایا، خرچہ میں نے کیا ہے، مالک میں ہوں، تو جو خرچہ کرے وہ مالک ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب پیدا ہی کچھ نہیں کیا تو مالک کہاں سے آ گئے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے ذرہ برابر بھی بنایا نہیں۔ جب بنایا نہیں تو مالک بھی نہیں۔ اچھا جی مالک نہیں تے کچھ نہ کچھ حصے دار تے ہیں نا جی، کچھ اختیارات اللہ اپنے سونے نوں بھی دیتے تو کچھ تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، تے اس بنان وچ پوری کائنات وچ اللہ دا کوئی پارٹنر تے شریک بھی کوئی نہیں۔ انہاں دا کوئی حصہ ہوئے، کوئی زمین دا کوئی حصہ بنایا ہوئے، کوئی آسمان دا حصہ بنایا ہوئے، تو اللہ فرماندے نو نہ یہ بھی نہیں کیتا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اللہ کہتے ہیں پھر دلیل لے کے آؤ، بات دلیل سے ہوتی ہے۔ کوئی آسمان کا خاص حصہ بنایا ہو، کوئی زمین کا پلاٹ بنایا ہو تو پھر کوئی حجت اور دلیل لے آؤ، لیکن بنایا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہیں تو خود بنایا گیا، اللہ نے انہیں خود بنایا ہے، تو یہ کدھر سے آگے بنانے والے؟ یہ تو اپنی پیدائش میں خود رب کے محتاج ہیں۔ اچھا جی بنایا نہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو حصے داری ہے نا، اللہ فرماندے یہ بھی کوئی نہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، چلو تھوڑی بہتی نال مدد کوئی ٹیک۔ تیسرا دروازہ، بھائی یہ مالک نہیں، بنایا بھی نہیں، لیکن اللہ دے پیارے جو ہوئے کمائیاں کیتیاں، محنتاں کیتیاں، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ انہوں حصہ دیتا، کچھ نہ کچھ اختیار دیتا، تو اللہ فرماندے کوئی اختیار انہوں دے کول کوئی نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اولاد ہونا یہ بھی کمزوری ہے۔ اولاد ہونا یا خود کسی کی اولاد ہونا یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह ने किसी को, अल्लाह का बेटा है भी कोई नहीं और किसी को बेटा बनाया भी। किसी की औलाद नहीं होती ना, कोई भांजा भतीजा ले लेते हैं और फिर यूनियन कौंसिल में जाके उसका नाम तब्दील कर देते हैं। ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह कबीरा है। कौम, कबीला, वालदियत तब्दील करने की शरअन इजाज़त। लेकिन औलाद ना होना ये कमज़ोरी है, और औलाद ना हो और किसी दूसरे की औलाद ले ले, ये उससे बड़ी कमज़ोरी है। अजीज़ मिस्र क्या कहता है? असा अन यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा। साड़ी औलाद कोई नहीं, अगर ये बच्चा अच्छा निकलिया तो इसनू अपना बेटा बना ले सो। और हज़रत आसिया भी के कहंदियां सैयदना मूसा दे वक्त, असा अन यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा। तू दावे तो बड़े खुदाई दे करना, लेकिन तेरे घर औलाद, पुत्र तो दूर दी गल है, धी भी नहीं। तो कहता है आना रब्बुकुमुल आला, लेकिन घर औलाद कोई नहीं। तो इस तो पता चलिया औलाद दे खजाने देने वाला अल्लाह। तो जे ना देवे तो फिर फिरौन जो भी ले सकदा, वो फिरौन के वक्त दा पैगंबर भी ले सकदा नहीं। काफ आया इंसाद। टाइम हो गया जी। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। मेरा पैगंबर तज़किरा करना मेरे ज़करिया दा। औलाद कोई नहीं। लोग कहते जी वली देंदे, तो अल्लाह फरमांदे कि नबी दे घर भी नहीं। तो जिस वक्त तक मैं फैसला नहीं किया, नबी भी अपने वास्ते औलाद बना सकिया नहीं। अच्छा, बस एक अगली, अल्लाह दा कोई ज़हीर, अल्लाह दा कोई वज़ीर, अल्लाह दा कोई मुशीर भी कोई नहीं, कोई मददगार भी कोई नहीं। वला तनफ़उ शफ़ा इंदहु इल्ला लिमन आज़िन लहू। तो अल्लाह को लो कोई करवा भी नहीं सकता, ज़बरदस्ती कोई करवा भी। ऐ फलाने दा आड़ा, फलाने दा वसीला, फलाने दा हीला। हीले और वसीले और सिफारिशें कहाँ पे चाहिए होती हैं? दो सूरतों में चाहिए होती है। एक तो ये है कि अगला मान नहीं रहा तो ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जाए सिफारिश करके, और अल्लाह के ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर सकता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का हमसारी कोई नहीं, तो कौन है जो उससे काम करवाएगा? और दूसरा ये होता है कि अल्लाह मानता नहीं। और आजकल क्या कहते हैं जी, असी गुनाहगार हाँ, अल्लाह साड़ी सुनता नहीं तो इन्हां दी मोड़ता नहीं। और ये शिरक है। अल्लाह तो शैतान की सुनता है, मेरी और तेरी क्यों नहीं सुनता? असा शैतान दे शागिर्द हाँ ना, शैतान तो नहीं हाँ। तो शैतान दी सुनदा तो बंदियां दी नहीं सुनदा। शैतान दुआ की है, अल्लाह मैं तेने बंदियां नूं गुमराह करसा तो मैनू क़यामत दी सुबह तक मोहलत दे। अल्लाह के आखे नहीं, अल्लाह के ठीक है जोर लाल। तो शैतान दी भी सुनने तो आवे तो उसकी मर्जी होवे तो शैतान दी कबूल कर लवे, तो ना उसकी मर्जी होवे तो नबियां दी भी कबूल ना करे। और सैयदना इब्राहिम बार बार यही बात आती है, देखना पैगंबर के कमालात कितने हैं, इख्तियार कितने हैं, लेकिन अपने बेटे को भी बचा सके नहीं। उसकी मर्जी है, सुनने पे आए तो अपने मुजरमों की सुन ले,
اور نہ سننے پہ آئے تو رحمت للعالمین کی بھی نہ سنے. اس کو اختیارات کا مالک جو ہوا کوئی زبردستی اس سے کر سکتا نہیں، تو کوئی اس سے سفارش کر کے بھی کام کروا نہیں سکتا. یہی رمضان کا پیغام تھا کہ یہ ساری عبادات، یہ سارا کچھ تب بھی ہے جب ہمارا عقیدہ اور عمل عین شریعت کے مطابق ہوگا، ورنہ یہ سارا کچھ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. نیکی کا عمل بنے گا ایمان سے. یہ کہتے ہیں یہ اکاؤنٹ ہے، ٹائٹل ہے. آپ پیسہ کماتے ہیں، بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں. کل نکلوا سکتے ہیں بھائی؟ آپ نے جمع کروائے ہیں لیکن آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہی کوئی نہیں. ایمان اکاؤنٹ ہے. آج کا کیا ہوا عمل کل قیامت کے دن تب فائدے مند ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان والا اکاؤنٹ نہیں تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ اکاؤنٹ میں جائے گا نہیں، اور کل آپ اس کے اجر و ثواب کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. ادھر عمل کرے گا، اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ ہمیں صحیح درست عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.